بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ پروگرام تلاش میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں خواتین و حضرات کہ ہم اس پروگرام میں وہ اپنے دور کے اہم سوالوں کا جواب تلاش کرتے ہیں، اور اس میں اکثر ہماری مدد کرتے ہیں جناب جاوید احمد صاحب غامدی، جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ غامدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، آپ سے آج میں شروع کروں گا توہین عدالت کے مسئلے پر۔ میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو توہین عدالت کا ایشو ہے، اس کا اسلامی روایات میں اگر ہم جائزہ لیں تو ہم اس کو کہیں پاتے ہیں، اور کیا ہمارے ملک کے موجودہ حالات میں آپ کی اس بارے میں کوئی رائے ہے کہ جس طرح سے یہ سارا معاملہ وزیر اعظم کی سزا تک پہنچا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق بھی اسی اخلاقی انحطاط سے ہے جس میں ہم بحیثیت مجموعی مبتلا ہیں۔ ہمارے عوام بھی اس میں مبتلا ہیں، ہمارے دانشور بھی، ہمارے سیاستدان بھی، ہمارے ارباب حل و عقد بھی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ وہ اخلاقی اصول جو دنیا بھر میں مانے جاتے ہیں، جن پر پوری انسانیت فخر کرتی ہے، جو مذہب میں بھی بیان کیے ہیں، وہ ہمارے یہاں کوئی بہت قابل اعتنا نہیں رہے۔ ہم اصلاً اخلاقی اصولوں کو مانتے ہیں، لیکن جس وقت عمل کا موقع آتا ہے تو ان سے گریز اور فرار کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ توہین عدالت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ تو بہت بات کا مسئلہ ہے۔ پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی الزام لگ جائے تو اس کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے جبکہ وہ کسی بڑے منصب پر فائز ہے۔ میں اور آپ تو یہی توقع کریں گے کہ اس کو آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہیے کہ میں دنیا کی ہر عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ چلائیے مقدمہ میرے خلاف۔ میں کسی استثناء کا سہارا لے کے اپنے لیے بھاگنے کے راستے کیوں تلاش کروں گا؟ تو میرے نزدیک اصل چیز یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں تو کسی خاص سیاسی جماعت یا کسی خاص سیاسی رہنما کے بارے میں کوئی تعصب نہیں رکھتا۔ میرا اصلی مسئلہ تمام سیاستدانوں سے متعلق بھی اور قوم کے رہنماؤں سے متعلق بھی اخلاقی برتری کا ہے۔ میرے نزدیک قانون، ضابطے، یہ اصل میں اخلاقی اصولوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ جب آپ ان بنیادی اصولوں کو نہیں مانتے یا عملاً ان کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر آپ ضابطوں کے اندر منہ شگافیاں پیدا کرتے ہیں۔ پہلی بنیادی چیز یہ ہے، اور ہمیں اپنی قوم میں جن روایات کو مستحکم کرنا چاہیے وہ یہ روایات ہیں۔ آپ دنیا کے تمام جمہوری معاشروں میں دیکھ لیجئے، الزام لگنے کے بعد آدمی منصب پر نہیں رہتا۔ میں آپ سے عرض کروں کیوں نہیں رہتا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ منصب پر بیٹھ کر ممکن ہے کہ میرے بارے میں جو تحقیقات کی جائے ان کو مبنی بر انصاف نہ سمجھا جائے۔ چنانچہ جو فوراً منصب کو چھوڑ دینے کی روایت قائم ہوئی ہے وہ اسی اصول سے قائم ہوئی، یعنی آپ ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس جگہ ہوں جہاں ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اب میرے اعمال کا جائزہ لے، جو الزام مجھ پر لگایا گیا اس کی تحقیق کرے۔ جب یہ معاملہ صاف ہو جائے گا، میری برات کر دی جائے گی، اس کے بعد میں اپنے منصب پر دوبارہ آنے کے لیے موجود ہوں۔ یہ اخلاقی اصول ہے جو دنیا نے بڑی مشکل سے سیکھا ہے۔ یہ میں آپ سے عرض کروں کہ جتنے بھی اخلاقی اصول ہیں وہ پیدا آج نہیں ہوئے، ان کی پیدائش تو انسان کی پیدائش کے ساتھ ہو گئی تھی، وہ اس کی فطرت میں الہام کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کا اطلاقی ظہور وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے اور مشورے پر مبنی ہوگا۔ اس زمانے کے لحاظ سے یہ بات کچھ بہت قابل تسلیم نہیں تھی، چنانچہ بہت جلد ہم لوگ ملوکیت کا شکار ہو گئے، لیکن بتدریج دنیا اسی جانب بڑھی اور پھر اس اصول کو مان لیا گیا۔ مغربی جمہوریتوں میں جو اعلیٰ اقدار اب قائم کی گئی ہیں وہ اصل میں انہی اخلاقی اصولوں کا امتداد ہے۔ تو اگر آپ ان اصولوں کی پیروی نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد کیا عدالت اور کیا اس کی توہین، باقی سب چیزیں تو اصل میں پھر اس کے بطن سے پیدا ہوتی چلی جاتی۔ نہیں غامدی صاحب، یہ بات کہ عدالت ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کے بارے میں یہ رائے رہنی چاہیے کہ ان کے احکام کو مانا جائے گا، ان کے ساتھ ایک خاص برتاؤ ہوگا، اور ان کے جیسے کہ اب سامنے آیا کہ ان کی بات نہیں مانی گئی اور غالباً ان کی تصدیق کی گئی، جیسے کہ فیصلے میں مختصراً سامنے آئی یہ بات، تو اس کا آپ جائزہ جب لیتے ہیں کہ ہماری اسلامی روایات میں کیا یہ بات ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو چاہا ہے کہ جس طرح کے تمدن کو وہ پیدا کریں، جیسی اسٹیٹ پیدا کریں، ان اصولوں کی روشنی میں اگر ہم جب دیکھتے ہیں؟
اسلام تو اس معاملے میں جو تعلیم دے چکا ہے اس کا موجودہ زمانے میں بھی لوگ تصور نہیں کر سکتے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ نے کوئی عدالت قائم کر دی ہے, ایک مرتبہ عدالت کی حیثیت دے دی ہے, تو پھر اس کو خدا و رسول نے تقدس عطا کیا ہے اور اس تقدس کے سامنے آپ کو سر جھکانا ہوتا ہے. جب ایک مرتبہ ایک نظم قائم ہو گیا ہے تو اس نظم کے معاملے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس سے انحراف کریں. یعنی آپ کے دل میں جو کچھ بھی ہو, جب آپ نے ایک سوسائٹی کے اندر عدلیہ کا نظام قائم کر دیا ہے تو اب آپ کے شائن شان یہی ہے کہ آپ اس کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کریں. چنانچہ خلفائے راشدین کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ عدالتوں میں حاضر ہوئے ہیں, انہوں نے کسی استثناء کا مطالبہ نہیں کیا ہے. ان کے اوپر کوئی الزام لگایا گیا ہے تو انہوں نے جواب دہی کی ہے, عدالتوں میں جرح کا سامنا کیا ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی فیصلہ ہو گیا ہے تو اس فیصلے کے بارے میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس نے ادنا درجے میں بھی انحراف کرے. تو ہماری روایات یہی ہے, دنیا کی روایات بھی یہی ہے. آخر پاکستان میں جب آپ نے ایک سپریم کورٹ قائم کر دی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو آخری فیصلہ کن اتھارٹی کی حیثیت سے اس کو ماننا ہے. معاملہ اس کے سامنے چلا گیا ہے تو آپ کو مدافعت کا حق ہے, جو کچھ آپ کو کہنا ہے کہیے, لیکن اس کے بعد تو آپ کے پاس کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہوتا کہ آپ سر تسلیم خم کریں. اور عام آدمی اگر اس کے معاملے میں کوئی غلط رویہ اختیار بھی کرے تو قابل معافی ہو سکتا ہے, لیکن جو لوگ ملک کا نظم و نسق چلا رہے ہوتے ہیں وہ حلف اٹھاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین میں جو ادارے قائم کیے ہیں ان اداروں کا ہم تحفظ کریں گے, ان کی عزت کو قائم رکھیں گے. ان کے لیے تو اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے سر جھکا دیں. اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ کہنے کی حد تک یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ عدالت سے کوئی انحراف کیا جا رہا ہے یا اس کی کوئی تضییق کی جا رہی ہے. یہ ایک رویہ ہے. یعنی جس وقت انسان ایک رویہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ بعض اوقات پھر ازرلنگ تراشتا ہے. آپ مجھے موقع دیجیے گا, ایک ہم مختصر سی بریک لے لیں, بریک کے بعد ہم اسی موضوع پر بات کریں گے. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا اور آپ کی ٹیلی فون کالز کے لیے بھی ہم تیار ہوں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں لائیو تلاش, جس میں غامدی صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. غامدی صاحب, آپ سے میری بات ہو رہی تھی یہ توہین عدالت کے مسئلے پر, اس پہ آپ نے کچھ اشارہ بھی کیا, وہ استثناء جو اعلیٰ عہدوں کا حاصل ہے اور وہ بھی ظاہر زیر بحث رہا ہے ان دنوں اور وہ ابھی تک ریزالو بھی نہیں ہوا ایشو. دو باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ بات ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اصل چیز اخلاقی اصول ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگر رویے ٹھیک نہ ہوں یا عمل ٹھیک نہ ہو اور معاملہ عدالت تک چلا جائے تو پھر اس میں قانونی موشگافیاں شروع ہو جاتی ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ جانبین کی طرف سے, یعنی ہم عدالت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی یوں لگتا ہے بعض اوقات کہ وہ قانونی موشگافیاں یا کوئی ایسی چیزیں جن کی حیثیت اتنی نہیں ہے لیکن اس پر ہفتوں بحث ہو رہی ہے اور پیشیاں ہو رہی ہیں اور قوم کا وقت اور روپیہ ضائع ہو رہا ہے, اطمینان نہیں ہوتا. مجھے نہیں معلوم اس میں صحیح قانونی صورتحال کیا ہے اور قوم کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو کیسے دیکھیں گے آپ. اور دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو وکلاء ہیں اس جانب سے جن کے اوپر الزام لگتا ہے وہ بھی اب جیسے وزیر اعظم صاحب کے واقعے کے بعد بھی یوں معلوم ہوتا ہے کہ سب تجزیہ نگار اور وکلاء بیٹھ کر اب یہ نقطہ ہی تلاش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اس فیصلے کے خلاف اپیل ہو اور وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. تو یہ آخر ہماری عدالتوں کا مسئلہ ہے یا یہ جدید قانون کا مسئلہ ہے؟ دو باتیں ان کو الگ الگ کر لینا چاہیے. دیکھیے, ایک چیز تو یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ عدالت میں چلے جائے گا تو عدالت قانون کی بھی پابند ہوتی ہے اور عدالتوں کے لیے ایک پروسیجرل لا بنا دیا جاتا ہے, اس کی بھی پابند ہوتی ہے. عدالت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ میری یا آپ کی خواہشات کے مطابق عمل کرے. جو آپ نے اس کے لیے قاعدے ضابطے بنا دیے ہیں ان کے مطابق مقدمے دائر ہوں گے, ان کے مطابق اعتراضات ہوں گے, ان کے مطابق پیشی ہوگی. اگر کوئی آدمی اپنا موقف پیش کرنا چاہے گا تو جو ضابطہ بنا دیا گیا ہے اس کی پابندی کرتے ہوئے عدالتیں چلیں گی. میری آپ کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن عدالتیں اس سے انحراف نہیں کر سکتی. یہ درست ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر جج کی ڈسکریشن بھی ایک کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن ہمارے ہاں اس کے لیے حدود بہت متعین ہو گئے ہوئے ہیں. لہذا عدالتیں جو کچھ کر رہی ہیں یا کر رہی ہوں گی اس میں تو بہرحال ان کو ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے. اسی طرح کوئی آدمی جب وکیل کی حیثیت سے پیش ہوتا ہے تو وہ بھی اس قانونی نظام میں انہی چیزوں پر توجہ دیتا ہے جس سے وہ اپنے موکل کو بچا لے لانے کی کوئی صورت نکال لے. تو عدالتی پروسیجر جب بھی شروع ہوگا یہ ہو جائے گا. یہ ایک پہلو ہے. ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں یہ لگتا ہے کہ جس طرح قوم, ملک, ہر چیز کے لیے بنیادی مسئلے کی اہمیت اسی کو حاصل ہے. کیونکہ سیاست سے لوگوں کی دلچسپی بڑی غیر معمولی ہے اور جو عوام کے حقیقی مسائل ہیں
ان کے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے. اگر آپ اس وقت غور کریں تو ہمارے ملک میں جو حقیقی مسائل ہیں وہ کوئی معمولی نوعیت کے نہیں ہیں. یعنی غربت ہے، جہالت ہے، تعلیم کی کمی ہے، امن و امان کا خاتمہ ہو چکا ہوا ہے، افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات زیر بحث ہیں، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات زیر بحث ہیں، بھارت کے ساتھ ہمارے معاملات پیچیدہ ہوئے ہیں. یہ معاملات اتنے سنگین ہیں، ان کے اثرات اتنے غیر معمولی ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو ایسے لگتا ہے کہ سب کے سب لوگوں کی توجہات اس چیز کے اوپر مرکوز ہو گئی ہیں. پھر وہی افسانہ بزم و انجمن ہوتا ہے، اسی پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اسی پر کالم لکھے جا رہے ہیں، اسی پر پروگرام ہو رہے ہیں، اور وہ چیز اتنی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے کہ پوری کی پوری قوم کے دماغ گویا مفلوج ہو کے رہ جاتے ہیں. ایک ہمارے ساتھ کالر آ گئے ہیں، ہم ذرا ان کی بات سن لیں پھر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فرمائیے. اچھا جی، سب سے کام تو آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں جاوید صاحب اور آپ. جی بہت مہربانی. کوشچن یہ ہے سر کہ ہم جیسے جاوید صاحب نے اولن ذکر کیا کہ ادنا سے بھی جو اخلاقی اور مذہبی اصول ہیں ان پہ یا جو ہمارے فرائض ہیں ان پہ عمل نہیں کرتے. لیکن جب بھی ہمارے اوپر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو پھر ہمیں ہماری امت کو، ہماری قوم کو وہ ہماری رفتہ یہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے متعلق کچھ فرمائیے گا کہ یہ ہمارے اندر کون سی یہ روش بچ گئی ہے کہ ہمیں بہت جلد ہی اپنا ہماری رفتہ یہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے غازی صاحب نے آپ نے بات سنی ان کی، تو میں چاہتا ہوں آپ ان کی جواب کو بھی اپنے جواب میں شامل کر دیں. ہم اصل میں ماضی کے اسیر ہیں اپنے مزاج کے لحاظ سے، اور پچھلے 200-300 سال میں ہمارے شاعروں نے، ہمارے ادیبوں نے، ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے مذہبی پیشواؤں نے یہ افسانہ ہمیں سنایا بہت ہے. ہر مسجد سے سنایا جاتا ہے، ہر ممبر سے سنایا جاتا ہے، شاعری کا موضوع یہی رہتا ہے، ادب کا موضوع یہی رہتا ہے. اس کے نتیجے میں ہم ایک ماضی پرست قوم بن کے رہ چکے ہیں. ماضی بڑی اہمیت رکھتا ہے قوموں کی زندگی میں، اور اگر اس کی یاد محو ہو جائے تو انسان اپنے حافظے کے ایک بڑے حصے سے محروم ہو جاتا ہے. اس کی شخصیت بھی اپنے ماضی کے ساتھ متعلق نہ رہے تو ادھوری رہ جاتی ہے. لیکن قوموں کے لیے صحیح لائے عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ ماضی سے سیکھیں. ہم ماضی سے سیکھتے بہت کم ہیں، اس پر فخر جتانے کے راستے بہت ڈھونڈتے ہیں، اس کی عظمت کے گیت بہت گاتے ہیں. اس وقت دنیا میں علمی لحاظ سے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا میں آپ اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں تو دو ہی چیزیں ہیں، ایک علم اور دوسری اخلاق. یعنی آپ کی اخلاقی حیثیت کیا ہے، آپ علم کے کس مقام پر کھڑے ہیں. قوموں کی تقدیر کا فیصلہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا اصول آج تک دریافت نہیں کیا جا سکا. یہ تو صحیح ہے کہ ایسا ہوا ہے بعض اوقات کہ لوگ اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر ڈاکو بن کر کھڑے ہو گئے، چنگیز بن کر کھڑے ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی دوام حاصل ہو گیا ہو. دنیا میں جن قوموں نے عزت پائی ہے انہوں نے علم اور اخلاق میں برتری کی بنیاد پر پائی ہے. ماتم انہیں دونوں چیزوں کا. ایک وقفہ ہے چھوٹا سا، وقفے کے بعد ہم مزید بات کریں گے. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. خواتین حضرات پروگرام میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتا ہوں. ہم گفتگو کر رہے ہیں غامدی صاحب سے لائیو، اور آپ کے سوال بھی ہم لے سکتے ہیں. غامدی صاحب ہمیں بتا رہے تھے آپ کے قانون کی روح سے عدالتوں کو آگے چلنا ہوتا ہے، ان کے پروسیجرز ہوتے ہیں کچھ، اور اسی طرح سے جو وکلا جو مقدمے کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں دونوں جانب سے وہ اپنے دلائل دیتے ہیں. جو نقصان اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مثلا سپریم کورٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مثلا آپ میمو گیٹ کو لے لیجیے یا یہ توہین عدالت کے معاملے کو لے لیجیے، یوں لگتا ہے کہ سٹینڈ سٹل ہو گیا ہے. سارے ملک کے وسائل یوں معلوم ہوتا ہے کہ میڈیا کے، جرنلزم کے، پولیٹیشینز کے، وہ سب اس کے گرد گھوم رہے ہیں، اور جو حقیقی مسائل ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہ جو کچھ بھی عدالتی ایکٹیویزم آپ اس کو کہہ لیجیے، اس کو آپ کیا نام دیں گے، اور کیا یہ درست ہے اس پہلو سے؟ جب کسی سوسائٹی کے اندر سارے ادارے اپنے طریقوں پر کام نہ کر رہے ہوں اور اس میں کوئی ایک ادارہ ذرا فعالیت کا مظاہرہ کرے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذرا ضرورت سے زیادہ فعالیت کا مظاہرہ کر رہا ہے. لیکن ابھی تک میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم انگلی رکھ کے یہ کہہ سکیں کہ یہاں عدالت نے اپنے حدود سے تجاوز کیا. عدالتیں اپنے طریقے سے کام کر رہی ہیں. اصلی چیز یہ ہے کہ ہم اس کو کیا اہمیت دیتے ہیں. آپ اگر اپنی سوسائٹی کا جائزہ دے کر دیکھیں تو یہاں ہر طرف ایسے لگتا ہے کہ جیسے افراتفری کی کیفیت ہے. جس طرح کہ ابھی میں نے بھی توجہ دلائی، آپ نے بھی اس بات کو دہرایا کہ جو حقیقی مسائل ہیں ان پر کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، ان پر بیٹھ کر ان کے حل تلاش کرنے کے لیے قوم میں کوئی بیتابی نظر نہیں آتی. اس وقت بھی جو لوگ میدان سیاست میں ہیں
ان کے پاس بھی سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہے، لیکن اس میں وہ اپنے منشور پیش کر کے کوئی واضح موقف اپنا کر قوم کی تربیت نہیں کر رہے کہ ان حقیقی مسائل کا ہم کیا حل پیش کریں گے۔ ان کو بھی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اخبار کے صفوں پر رہیں، وہ میڈیا پر رہیں۔ اصل میں بہت سفلی خواہشات ہیں جو ہمارے ہاں اعلیٰ سطح کے لوگوں کے اوپر بھی غلبہ پا چکی ہوئی ہیں۔ میں اس وجہ سے یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمارا اصلی مسئلہ اخلاقی اور تہذیبی بحران ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ قانون کے زاویے سے دیکھیں تو ان کا جواز آپ پیدا کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک صاحب علم نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ اگر قانون کی نگاہ سے آپ دیکھیں تو ایک آدمی صبح شادی کرتا ہے، شام کو طلاق دے دیتا ہے، اس کے بعد اگلے دن پھر شادی کرتا ہے اور پھر 2 دن بعد طلاق دے دیتا ہے، تو قانون تو ہو سکتا ہے اس پر کوئی گرفت نہ کر سکے، اس لیے کہ شادی کرنے کا بھی اس کو حق ہے اور طلاق دینے کا بھی اس کو حق ہے۔ لیکن کیا یہ فی الواقع اسلام کا منشا ہے؟ کیا دین یہی چاہتا ہے؟ تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ قانون کے ڈھانچے کو سامنے رکھ کر اس کے اندر اپنے لیے راستے تلاش کر رہے ہیں، اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ قانون کے پیچھے جو اعلیٰ اخلاقی اصول موجود ہوتے ہیں ان کو اپنا ہدف بناتے ہیں۔ میرے نزدیک اصل المیہ یہ ہے، دیکھیے میں آپ کو اس میں ایک اور مثال دیتا ہوں عملی نوعیت کی۔ ہر شخص کی ایک شخصیت ہوتی ہے۔ ایک آدمی کی ساری شہرت ایک وکیل کی حیثیت سے، وہ وکیل کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے آتا ہے، مقدمے لیتا ہے، مقدمات قائم کرتا ہے، لوگ اس کو بڑا وکیل بھی سمجھ سکتے ہیں، چھوٹا وکیل بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ قانونی مشکلات کرے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ وہی شخص جب کسی بڑے آدرش کا نقیب بن کے کھڑا ہو جاتا ہے یا سوسائٹی کو کوئی بڑا پیغام دیتا ہے، اس کے بعد لوگوں کی اس کی شخصیت کے ساتھ کچھ دوسری توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں۔ وہ پھر یہ برداشت نہیں کر پاتے کہ وہ ان کے سامنے اعلیٰ اخلاقی اصولوں سے ہٹ کر کوئی گفتگو کرے۔ یہ اصل میں ہمارا بنیادی المیہ ہے کہ ہم یہ تعین نہیں کر پاتے بعض اوقات کہ وہ کون سا معاملہ ہے جس میں قانونی موشگافیاں ہوں گی، اور وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں آدمی کو قانون کا سہارا لینے کی بجائے یا ضابطوں میں اپنے لیے گریز و فرار کی راہیں تلاش کرنے کی بجائے اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر کھڑا ہونا۔ بالکل صحیح۔ تو میرے نزدیک اصلی المیہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے، اور ہمیں ساری توجہ اس پر مرکوز کرنی چاہیے کہ ہمارے ارباب حل وقت اعلیٰ روایات قائم کرنے والے بنے، نہ کہ قانون کا سہارا لے کر اپنے لیے گریز کے اور فرار کے راستے تلاش کرنے والے۔ کیا یہی صورت پھر وہ استثناء کے مطالبے کی نہیں ہے؟ میں تو اس پر تبصرہ کر چکا، میں نے تو آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ اگر کوئی فی الواقع باوقار شخصیت ہمارے یہاں حکمران ہو تو وہ کیا یہ چاہے گی کہ وہ کسی استثناء کے پردے میں چھپنے کی صحیح کرے؟ نہیں، آدمی آگے بڑھ کر یہ کہے گا کہ میں خود اس استثناء کو واپس کر رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ میرے اوپر ایک الزام ہے، دنیا کی ہر عدالت مقدمہ چلا کے مجھے مجرم ثابت کرے، یعنی اس کو تو فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ میری اخلاقی ساخت قائم رہے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملے کی نوعیت بالکل الگ ہے، یعنی ہم یہ تلاش کرتے ہیں، ہمارے ہاں سیاست یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس پردے کے پیچھے چھپا سکتے ہیں۔ کیا وہ آئین میں موجود ہے تو چلیے وہاں سے تلاش کریں، قانون ہے تو وہاں سے تلاش کریں، کسی سیاسی نعرے میں ہے تو وہاں سے تلاش کریں، عوام کو دھوکہ دے کر ہم اپنے لیے کوئی پردہ تلاش کر سکتے ہیں تو اس کو تلاش کریں۔ یہ میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا، دیکھیے ہماری پوری سیاست میں یہی چیز ہے جو آپ کو نظر آتی ہے۔ تو اعلیٰ اخلاقی اقدار یہ وہ بحران ہے، اعلیٰ تہذیبی روایات یہ وہ بحران ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ دو چیزوں پر قومیں کھڑی ہوتی ہیں، اعلیٰ درجے کی تہذیبی روایات، ہر شخص اس کی پاسداری کرتا ہے، یعنی اگر کوئی چند لوگ پاسداری نہیں کرتے تو وہ سوسائٹی میں بالکل دوسرے درجے کے لوگ قرار پا جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اعلیٰ اخلاقی اقدار اور تہذیبی روایات، یہ دو چیزیں قانون سے کہیں زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ قانون تو بدترین مجرموں سے نمٹنے کے لیے ہوتا ہے، اس کی شرفاء کو ضرورت نہیں ہوتی، وہ کبھی قانون کا سہارا نہیں لیتے، وہ تو لوگوں کے سامنے ایک مثال اور ایک نمونہ بن کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کو کس جگہ رہنا ہے۔ ٹھیک ہے غامدی صاحب، آپ سے میں بات کروں گا وقفے کے بعد۔ خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک وقفہ۔ خواتین و حضرات پروگرام میں آپ کو ایک بار خوش آمدید کہتا ہوں۔ غامدی صاحب سے ہماری بات ہو رہی ہے۔ غامدی صاحب، یہ جو ریاست کی 3 ستون ہیں جس میں عدلیہ ہے، مقننہ ہے اور انتظامیہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ہاں ایک کشیدگی اور ایک تصادم کی سی کیفیت ہے۔ اس میں اگر آپ ذرا باریکی سے جائزہ لیں تو اس کا ایک بڑا ظاہر ہے کہ پس منظر یہ ہے کہ ہماری قوم میں بحیثیت مجموعی وہ ایک تو آپ بتاتے ہیں نا کہ علمی اور اخلاقی لحاظ سے ہم پستی کا شکار ہیں، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ان اداروں میں جو لوگ جاتے ہیں، اور خاص طور سے میں چاہوں گا کہ آپ مقننہ کے بارے میں جو ہماری پارلیمنٹ ہے جس سے انتظامیہ وجود میں آتی ہے، ہم دوسرے ملکوں میں دیکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر مصر میں ہمیں ابھی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جو پارلیمنٹ نئی بنی ہے اس میں بڑے پی ایچ ڈیز ہیں، علماء ہیں، اس میں پروفیشنلز ہیں،
ہم اور دنیا کی اچھی ممالک میں دیکھتے ہیں، ترکی ہے، برطانیہ ہے، وہاں پر ایک خاص درجے کے لوگ بہرحال آتے ہیں. ہمارے یہاں یہ بحث اٹھی کہ گریجویٹ اسمبلی ہونی چاہیے، گریجویٹس کو لایا جائے، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ جعلی ڈگریوں کا ایک بازار گرم ہو گیا. تو آپ اس ساری بات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا منیر صاحب بڑا انحصار اس پر ہے کہ آپ کے ہاں مقننہ میں جو سیاسی قوتیں کام کر رہی ہیں ان کا پس منظر کیا ہے. آپ اگر دیکھیں تو مصر میں یا ترکی میں مثال کے طور پر مذہبی اور اصلاحی تحریکیں ہیں جو بتدریج سیاسی قوت میں بدلی ہیں. ایک لمبے عرصے تک ان کو انتخابات میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملا. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، برسوں تک انہوں نے جدوجہد کی ہے، اور ان کی جدوجہد کا اصلی میدان ہی سماجی اصلاحات یا مذہبی اصلاحات رہا ہے. اس میں بہت اعلیٰ درجے کے لوگ آتے ہیں. اپنے ہاں کی اگر آپ مثال لیں تو جماعت اسلامی کی تاریخ کا مطالعہ کریں. ابتدا میں کس درجے کے لوگ تھے جو متوجہ ہوئے. اگر ایک لمبے عرصے تک وہ بھی اسی طرح جدوجہد کرتے تو سوسائٹی کے بہت غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے لوگ ان کے ساتھ موجود ہوتے، اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ اگر سیاست میں تحلیل ہو کر وہ ایک سیاسی قوت بنتے تو اس کی نوعیت بالکل مختلف ہوتی. وہاں یہ موقع مل گیا کیونکہ استبدادی حکومتیں تھیں. ترکی میں صورتحال یہ تھی کہ سیکولرزم کو ایک اصول مان لیا گیا تھا، اور اس کے خلاف رائے رکھنے والے کسی گروہ کے لیے انتخابات میں حصہ لینا یا کام کرنا یہ ناممکنات میں سے تھا. مصر میں بھی کم و بیش یہی صورتحال تھی، 1 پارٹی گورنمنٹ قائم تھی. ایک لمبے عرصے تک لوگوں کو موقع مل گیا. صاحب میں ایک دن میں نہیں بنتے، یہ ایک بیرون ملک سے بن گئے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا. جی ایک بیرون ملک سے کال ہے، اجازت دیجیے ذرا ان کی بات سن لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے جناب. اچھا ہم سب سے بات کر رہے ہیں. جی وہ آپ فرمائیے، وہ سن رہے ہیں. اچھا ہاں، پوچھنا ان سے یہ تھا، جو یہ پروگرام ہو رہا ہے دیکھ رہا ہوں بہت اچھا چل رہا ہے. جی جیسے کہ یہ کل پرسوں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اگر سپریم کورٹ فیصلے اگر دینا شروع کر دے جی تو اس کے بارے میں کیا اسلام کی ہوا ہے؟ ٹھیک ہے جیسا صاحب مختصر کامنٹ کر کے اپنی بات پھر پوری کر لیجیے گا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں. وہ اپیل بھی رد ہو جائے تو وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا. اس فیصلے پر ہم کو بات کرنے کا حق ہے، اس پر تنقید کا بھی حق ہے. یہ توہین عدالت نہیں ہوتی، لیکن اس سے انحراف کرنے یا اس پر عمل کرنے سے گریز کرنے کا حق نہ مجھے ہے، نہ پاکستان کے وزیر اعظم کو ہے، نہ سربراہ مملکت. یعنی اگر ہم نے جو ایک نظام بنایا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور ہم اس کو غلط کہتے بھی رہ سکتے ہیں. بالکل اور ایسی بات نہیں، یعنی کوئی وہ پیغمبر کا فیصلہ نہیں ہے، ایک کورٹ کا فیصلہ ہے. ہم اس پہ نقد کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے انحراف کے لیے یہ دلیل نہیں دے سکتے کہ یہ فیصلہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے اس لیے ہم اس سے انحراف کر رہے ہیں. عمل اس پہ لازمن کرنا ضروری ہوگا. عمل کیا جائے گا اس کے بعد. یہاں تو میرے خیال کے مطابق عمل کرنے کا سوال ہی نہیں ہے. یہاں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ اصل میں اخلاقی روایات کی پاسداری کی ہے. یعنی کیا ہونا چاہیے جب کسی شخص پر الزام لگ جائے یا اس کو مجرم قرار دے دیا جائے، وہ پھر نیچے آئے گا، اترے گا، اور اترنے کے بعد اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا ہے کہے. ٹھیک ہے. اچھا غمزہ صاحب وہ آپ فرما رہے تھے کہ دوسرے ممالک کی جو پارلیمنٹ ہے اور ہمارے یہاں کے فرما رہے تھے. میں اس میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جن 2 ممالک کی طرف آپ نے اشارہ کیا ان میں تو اصل میں ایک پوری تاریخ ہے جو پہلے لوگوں کی تعمیر میں گزری ہے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ بھی آخری زمانے میں وجود پذیر ہوئی. اس کو بھی ایک تحریک کے طور پر جیسے کانگریس کو موقع ملا، کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا. چنانچہ فوری طور پر جو پہلے سے یہاں اقتدار کے منابع موجود تھے انہی سے لوگوں کا انتخاب کیا، وہ زیادہ تر جاگیردار تھے، اور ایک جماعت وجود میں آ گئی. جو اس وقت باقی جماعتیں وہ بھی کم و بیش یہی طریقہ اختیار کرتی ہیں. تو یہ نہیں ہوا کہ کوئی سماجی کوئی اخلاقی موومنٹ ہو اور پھر وہ یہاں پہنچی ہو. دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ دوسری چیز میں جو مثلا برطانیہ وغیرہ میں ہوئی ہے کہ ایک لمبے عرصے تک جمہوریت کو کام کرنے کا موقع ملا ہے، تو اس نے اپنی چھلنی سے خود بہت لوگوں کو گزار کر بہتر کر دیا. ہمارے یہاں فوجی اقتدار نے بار بار کی مدد وہ موقع بھی نہیں رہنے دیا. تو یہ 2 چیزیں جو ہے انہوں نے مل کر ہماری پارلیمنٹ کو یہ کچھ بنا دیا جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے. غامدی صاحب یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، ظاہر ہے کہ اگر ان کے ہاں یہ شعور پیدا ہو کہ انہیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، ان کے ارکان درست ہوں گے، ان کے معاملات درست ہوں گے، تو اصلاح تو وہیں سے شروع ہو سکتی ہے. پھر یہ بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ہیں نا جن کو سب سے پہلے ٹھیک ہونا چاہیے. میں تو وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت انتخابات میں 1 سال باقی ہے. اگر آپ بالکل ٹھیک تاریخ کا اندازہ بھی کر رہے ہیں تب بھی 1 سال کے بعد انتخابات ہونے ہیں. جی. اس 1 سال کے عرصے میں بھی کیا آپ کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ جو حقیقی مسائل ہیں، مثلا اگر میں کسی پروگرام میں آپ سے پوچھوں
یہ جتنے مسائل کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، اس کے معاملے میں ہمارے بڑے سیاسی رہنماؤں کا موقف کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ کسی شخص نے بھی ان مسائل کے بارے میں کوئی واضح قطعی دو ٹوک نقطہ نظر نہیں بیان کیا. ایک دوسرے پر تان و تشنیع ہے، بس یہ ہے ہماری سیاست، اور اسی میں ہمارا وقت گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ غامدی صاحب. یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قوم اس بحرانی کیفیت ہی میں رہے گی، اور جب تک کہ ان اصل موضوعات کے بارے میں اس قیادت کو احساس نہیں ہوگا کہ وہ موضوعات اور وہ مسائل اس قوم کی ان کی شخصیات سے زیادہ اہم ہیں اور ان کے پارٹی موقف سے زیادہ اہم ہیں، اور ان کی پارٹی کو چاہیے اور ان کی سرکردہ جو شخصیات ہیں ان کو اس بارے میں کوئی رائے قائم کرنی چاہیے. جو اگلا 1 سال ہے، اس سے پہلے کہ انتخابات ہوں، ہم امید کرتے ہیں خواتین و حضرات کہ اس میں کچھ بہتری ہوگی، لیکن اس سب میں ہمارا اپنا کردار بھی بہت اہم ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے اتوار کو. اجازت دیجیے. خدا حافظ.